اس کے بعد پھر جتنے پلیز کیے وہ سب کلر کیے. وہ واحد پلے ہے جو میری لائف کا، وہ پہلا پلے پرواز. اس کا میں اس لیے بھی ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو میں ابھی اس سے بات کو لنک کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ 18 سال کی ایج میں تو صرف ایکسائٹمنٹ تھی کہ مجھے اداکار بننا ہے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے بیک گراؤنڈ میں کوئی، میرے فیملی میں، میرے آس پاس کچھ نہیں تھا. ایسے ہی ہاں ایک سورس تھا، وہ وحید مراد صاحب ہیں. ان کو دیکھ کے مطلب اپنی کالج لائف میں انٹرٹینمنٹ صرف فلم ہوتی تھی اس وقت. بالکل صحیح. تو ان کو دیکھ کے دل چاہا کہ مجھے بھی اسکرین پہ آنا چاہیے. تو فیملی بیک گراؤنڈ میں نہ ہونے کی وجہ سے یا اس وجہ سے ہمیں اجازت نہیں تھی فلم میں کام کرنے کی. ٹی وی پہ کام کرنے کی بھی اجازت بڑی مشکل سے اور بڑی مشروط، بالکل صحیح، کنڈیشنڈ اجازت ملی تھی کہ آپ کی اس کو جسٹ ٹیک اٹ ایز اے ہابی، بٹ یو ہیو ٹو کنٹینیو یور اسٹڈیز. اور اسٹڈیز کا جو اب رزلٹ ہے وہ پہلے سے بہتر آنا چاہیے. الحمدللہ میں نے اس کے بعد ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشنس میں. تو جب وہ پلے چلا تو مجھے اندازہ نہیں تھا، پہلا ہی پلے، اس میں پھر رول بھی ایسا. عارف وقار پروڈیوسر تھے، ڈائریکٹر تھے، انہوں نے میرا آڈیشن کیا، انہوں نے مجھے اس میں کاسٹ کیا. میں نے ان کو جب اسکرپٹ انہوں نے مجھے دیا تو میں نے ان کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا رول ہے، اور میرا تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو انہوں نے چونکہ میرا آڈیشن کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یو ہیو این پوٹینشیل، محنت کرنی پڑے گی، بٹ یو کین ڈو اٹ. تو میں نے کہا اتنا بڑا رول، وہ اتنا بڑا ٹائٹل رول تھا. وہ اس میں سلیم ناصر صاحب تھے ایز فادر، محبوب عالم صاحب تھے. محبوب عالم سے میری پہلی ملاقات، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو ان بڑے اداکاروں کے ساتھ. تو وہ پلے مطلب ہے کہ رات کو چلا تو اگلے دن آئی بیکیم اسٹار آف پاکستان. کیا بات، تو یہ اللہ کی دین ہے. اللہ کی دین. میں نے بالکل نہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا، نہ میں نے سوچا تھا، اور نہ ہی آگے کام کرنے کا میرا کوئی اتنا، مطلب ایسے ہی تھا کہ جسٹ فار دا سیک آف ایڈونچر. اور میرا ایک شوق وقتی طور پہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا کہ یہ شوق کر لیا پورا، وہ کر لیا. تو جب وہ رسپانس آیا اس کو میں، جو آپ کا سوال ہے کہ وہ یہ ہے کہ مجھے وہ جو سنجیدگی ملی ہے وہ اس کے بعد ملی ہے، اور اسی ایج میں مل گئی مجھے. کہ جب میں ینگسٹرز کو ملتا تھا اس وقت آٹوگراف لیا جاتا تھا. بالکل آٹوگراف کا مطلب سیلفی کا تو دور نہیں تھا. تو آٹوگراف کے دو فائدے تھے. ایک تو یہ ہوتا تھا کہ اکثر کے پاس کاغذ ہوتا تھا تو پین نہیں ہوتا تھا، پین ہوتا تھا تو کاغذ نہیں ہوتا تھا، تو ہم بچ کے نکل جاتے تھے. لیکن اکثر لوگ مطلب اس وقت آٹوگراف لیتے ہوئے جو کمنٹس اور لوگ انٹریکٹ کرتے تھے نا، تو اس میں مطلب اس پلے کے بعد سے مجھے یہ ادراک ہو گیا تھا کہ اٹ از ناٹ اے جوک. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیت دیتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے آس پاس روشنی پھیلائے، اور روشنی کا راستہ دکھانا. بیسیکلی میرے اپنے نزدیک جو میری اپنی پرسیپشن ہے، وہ صرف اداکاری نہیں، اس میں ساری سیگمنٹس آف فائن آرٹس سب اسی میں آتے ہیں. وہ پینٹنگ ہو، وہ شاعری ہو، وہ تحریر ہو، وہ گائکی ہو، میوزک ہو، اداکاری ہو، ڈائریکشن ہو، جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان سب کا مقصد ایک ہے. یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں. مطلب میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے انٹرٹینر.
انٹرٹینر نہیں ہوتا بندہ. ایون جو کامیڈی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی انٹرٹینر نہیں ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے لوگوں کو روشنی کا راستہ دکھانے. تبھی تو یہ چیزیں ساری، اب ہم کہتے ہیں نا جی ڈرامہ کیا ہو گیا، کہ اس میں تو کوئی مقصد نہیں رہا، مقصد نہیں، میسج نہیں ہوتا. وہ سب ایسے ہی لگتا ہے نا، کھوکھلے، وہ سرفیس پہ ہے سارا. ابھی جو ڈرامہ ہو رہا ہے وہ سارا سرفیس پہ ہو رہا ہے. ڈیپتھ تو ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. ڈیپتھ ختم ہو گئی. ڈیپتھ تبھی آتی ہے لکھنے والا جو ہے وہ خونے جگر سے لکھتا ہے. اشفاق صاحب نے جو ڈرامے لکھے ہیں، بانو آپا نے جو ڈرامے لکھے ہیں، امجد اسلام امجد صاحب نے جو لکھے ہیں، اصغر ندیم سید، یونس جاوید، منو بھائی، حسینہ معین، یہ لوگ ایسے نہیں تھے آئے. یہ بیسیکلی چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے یہ ولی پیدا کیے ہوتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ جاؤ لوگوں میں بانٹو، لوگوں کو راستہ دکھاؤ. لوگوں کو انسانیت کا راستہ دکھا دیں تو سب سے بڑا راستہ ہے. بھلائی کا راستہ دکھا دیں، یہ سب سے بڑا راستہ ہے. علامہ اقبال کے لفظوں میں کیا ہے؟ وہی شاعری ہے نا جو عام شاعر کرتے ہیں. مطلب شاعر تو سبھی ہیں، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خاص ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص ہوتا ہے، تبھی وہ اس کو صلاحیت ملتی ہے. تبھی وہ فاؤنٹین، کوئی فاؤنٹین 1 میل پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اس کی منزل وہیں تک ہے، اور دوسرا فاؤنٹین 10 میل تک جاتا ہے. اور کوئی ایسا بھی ہے جو اس کا پانی بہتے بہتے 100 میل تک چلا گیا، کیونکہ اس کی ذمہ داری، اس کی اسٹرینتھ اسی لیے بڑھائی گئی تھی کہ اس نے 100 میل تک، اس کی ڈیسٹینیشن یہ ہے. تو یہ انسان کے اندر ایک فاؤنٹینز پھوٹتے ہیں جو سیراب کرتے ہیں، ذہنوں کو سیراب کرتے ہیں، دلوں کو سیراب کرتے ہیں. یہ سارا، یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اٹس اے سیریس سورٹ آف اے ورک، اٹس اے سیریس سورٹ آف اے رسپانسبلٹی آن یور شولڈرز. یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے یا انٹرٹین کرنے کے لیے یا گلیمر کے لیے نہیں ہے. اٹس اے سیریس رسپانسبلٹی. سیریس رسپانسبلٹی. تو یوں میرا یہ پھر آگے میری کمٹمنٹ بڑھ گئی. اور یہ ایٹ دی ایج آف 18، اس ایج میں مجھے اللہ تعالیٰ نے، کیا بات ہے، یہ مجھے سوچ سمجھ اور ریویل ہو گیا کہ نہیں. دین آئی تھاٹ کہ I had to continue. although میرا زیادہ تر کام جو ہے، میں نے 80s میں تو بہت زیادہ کام کیا ہے، 90s میں بہت زیادہ کام کیا ہے، ان 2 ڈیکڈس میں. تو لیکن الحمدللہ میں اس لیے بھی I'm contented and I'm satisfied کہ میں نے جتنا کام کیا ہے وہ الحمدللہ لکھا بہت اچھا گیا، پھر ان کو نبھایا بہت اچھا گیا.